बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। आज का हमारा मौजू है कि इम्तनाए सूद का कानून क्या है, ये कानून कब पास हुआ, इसको सदर साहब ने एसेंट कब दी, इस कानून में सज़ा क्या है, और अगर कोई सूद को शख्स आपको तंग करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे एक इस्तदा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर लीगल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब, और आज का मौजू इम्तनाए सूद का कानून। कानून का नाम पंजाब प्रोहिबिशन ऑफ प्राइवेट मनी लेंडिंग एक्ट 2007 है, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया है कि सूद देने वाला कैसे मुजरिम होगा, सूद की तारीफ़ क्या है, सूदखोर की सज़ा क्या है और सूदखोर के ख़िलाफ़ कार्रवाई कैसे की जा सकती है। ये तमाम जो है इस हवाले से ये एक्ट इस मामले को डील करता है। अक्सर औक़ात हमने देखा है कि लोग सूद पर पैसे ले लेते हैं, बदले में उनको चेक दे देते हैं और सूदखोर फिर आम लोगों को ब्लैकमेल करते हैं चेक के नाम पर, और वो डिसऑनर करवाकर, डिसऑनर स्लिप हासिल करके मुकदमा कायम करवा देते हैं, और जिसकी वजह से आम इंसानों को शदीद किस्म की तकालीफ का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात उनको नाजायज़ तौर पर जेल में जाना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए ये वीडियो पैगाम आम के तौर पर जारी की जा रही है कि अगर कोई शख्स, आपने किसी शख्स से सूद पर पैसे लिए और आपने उसके चेक हवाले कर दिए, अब आपके पास क्या इख्तियार है कि आप कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये एक्ट जो है 2007 में पास किया गया। 12 जून 2007 को असम्बली से पास हुआ और 28 जून को गवर्नर पंजाब ने इसको एसेंट दी। एसेंट का मतलब होता है कि वो सदर साहब ने इस कानून पर अपने सिग्नेचर फरमा दिए और गज़ट में शाये करने की इजाज़त मरम्मत फरमा दी। उसके बाद ये जो है इसका सेक्शन नंबर 1, जिसके तहत ये कानून पूरे पाकिस्तान के लिए नाफिज अमल नहीं है, बल्कि ये कानून सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब के लिए नाफिजुल अमल है। चूँकि ये पंजाब असम्बली का पास करदा कानून है तो ये सूबा पंजाब के लिए है, और इसका जो सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 के तहत ये कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। सूद की तारीफ़ क्या है? सूद की तारीफ़ ये है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को रकम उधार पर दे तो उस पर ओवर एंड अबाउ रकम हासिल करे। यानी फ़र्ज़ करते हैं कि एक शख्स ने 1000 रुपये उधार दिए और अब वापसी रिटर्न जो हो रही है वो 1000 रुपये के अगेंस्ट 1500 रुपये हो रही है। यानी ये जो इजाफी रकम वसूल की जा रही है, ओवर एंड अबव रकम जो वसूल की जा रही है, उसकी जो रिकवरी की जा रही है, जो रिसीविंग हो रही है, वो ओवर एंड अबव रकम है उस असल रकम के ख़िलाफ़। तो इसको हम कानून की ज़ुबान में सूद कहते हैं। यानी उधार ली गई रकम पर इजाफी रकम पे करने को आसान लफ्ज़ों में, सादा लफ्ज़ों में, कानून के मुताबिक इसको हम सूद कहते हैं। इसका सेक्शन 3 जो है ये बहुत अहम है। सेक्शन 3 में कहा गया है कि कोई भी शख्स खुद इनफरादी तौर पर या इज्तमाई तौर पर अगर वो सूद का कारोबार करता है, प्राइवेट मनी लेंडिंग करता है, पैसे सूद पर उधार देता है, तो ऐसा करना जुर्म है। ऐसा करना जुर्म है। और लेकिन इसके अंदर याद रखिए कि जो इदारे हैं, जो विफाक की तरफ से हों या सूबाई हुकूमतों की तरफ से, जैसे बैंक है, फाइनेंस कॉरपोरेशन इदारे हैं, वो इस जुमरे में नहीं आएंगे। सिर्फ प्राइवेट मनी लेंडिंग इसके अंदर जो है वो शामिल होगी। अब जो कोई शख्स अपने आप को इंगेज करेगा इस सूद के कारोबार में,
تو وہ مجرم کہلائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ صرف وہ ادارے جو وفاق کی طرف سے یا صوبائی حکومت کی طرف سے اجازت حاصل کر کے جو کام کر رہے ہوں، جیسے بینکس ہیں، فائنانس کے ادارے ہیں، کارپوریشنز ہیں، کارپوریشن سوسائٹیز ہیں، ان کو استثناء حاصل ہوگا۔ پرائیویٹ منی لینڈنگ کے اندر جو کوئی شخص اپنے آپ کو انوالو کرے گا، انگیج کرے گا، تو وہ اس قانون کے تحت مجرم کہلائے گا۔ اس کا سیکشن 4 ہے۔ سیکشن 4 میں کہا گیا ہے کہ سیکشن 3 کی جو خلاف ورزی کرے گا، یعنی سود پر پیسے چلائے گا، سود کا لین دین کرے گا، سود کے کاروبار میں خود کو انگیج کرے گا، ملوث کرے گا، تو اس کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ سزا کتنی ہے؟ یہ 10 سال تک سزائے قید دی جا سکتی ہے، یا جرمانہ ہو سکتا ہے، یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں جرمانے کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے کہ 5 لاکھ روپے کم از کم جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جائے گا، یا دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر سیکشن 5 ہے، وہ بھی بڑا اہم ہے۔ سیکشن 5 کے اندر 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیکشن 3 ہے امتناع سود کے قانون کے تحت، وہ ناقابل ضمانت ہوگا، ناٹ بیلیبل ہوگا۔ یعنی یہ جو سیکشن 4 ہے، اس کے تحت جب ایف آئی آر درج ہوگی تو یہ ایف آئی آر کا جو مجرم ہوگا اس کو سامنا کرنا پڑے گا ناٹ بیلیبل آفینس کا، نمبر 1۔ اور پھر یہ نان کمپاؤنڈیبل بھی ہوگا۔ سیکشن 6 بہت ہی اہم سیکشن ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ سود کے قانون کے تحت اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو پولیس بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے، اس پر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ اس ملزم کے خلاف جب ایف آئی آر درج ہوگی، یعنی یہ قابل دست اندازی جرم کاگنیزیبل آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے۔ اور پولیس کو اختیار ہے کہ جب کاگنیزیبل آفینس ہو تو پولیس بلا وارنٹ بھی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے۔ آپ کے گرد و نواح میں اگر ایسے سود خور ملیں، یا آپ کے کوئی عزیز رشتہ دار ایسے سود خوروں کا آپ کو سامنا ہو، آپ نے چیکس وغیرہ دیے ہوئے ہوں، تو آپ فوری طور پر ایک تو پولیس کو اطلاع کریں کہ یہ شخص سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے چیک دیے ہوئے ہیں تو آپ اپنے بینک کو بھی اطلاع دیں، اور آپ جو ہے سٹاپ پیمنٹ کروا دیں، آپ پولیس میں رپورٹ درج کروا دیں کہ اس شخص کو میں نے اتنی رقم ادھار لی تھی، اب یہ شخص جو ہے وہ مجھ سے مزید رقم کا تقاضا کر رہا ہے سود کی مد میں۔ تو یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ سود کے حوالے سے آپ کو کارروائی کرنی ہے۔ اب اگر آپ نے کسی سود خور کے خلاف کارروائی کروانی ہے تو اس کے فورم جو ہے وہ ایک تو مقامی ایس ایچ او جو ہے وہ اس کا بہترین فورم ہے کہ مقامی ایس ایچ او کو بھی آپ درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر ایس ایچ او آپ کی بات نہیں سنتا تو پھر آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر آپ تحصیل میں رہتے ہیں تو ایس ڈی پی او کو، اگر آپ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ رہتے ہیں تو پھر آپ ڈی پی او کو درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پر رہتے ہیں تو پھر آپ ڈی آئی جی کو بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ وہاں پر آر پی او کی بھی سہولت میسر ہوتی ہے، وہاں پر بھی آپ اپلیکیشن دے کر سود خور کے خلاف کارروائی کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ تمام لوگ آپ کی بات نہیں سنتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس 22A/22B کے تحت اپلیکیشن، جو کہ جسٹس آف پیس ہیں، ان کو اپلیکیشن دے کر بھی پرچے کے آرڈر حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ تمام ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جانے سے پہلے آپ کے پاس 2 اور فورم ہیں۔ ایک تو آئی جی پنجاب کی اپنی ایک ایپ ہے، وہاں پر بھی آپ اپنی شکایت لکھ کر درج کروا سکتے ہیں، اور نمبر 2 آپ جو ہے سٹیزن پورٹل پر بھی شکایت درج کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ کے پاس آ گیا وہ فورم جہاں پر آپ کارروائی کر کے ملزم کے خلاف کارروائی کو انیشیٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے درخواست کیسے لکھنی ہے؟ درخواست میں آپ نے تمام وہ واقعات لکھنے ہیں جو آپ کے ساتھ بیتے، یعنی کس تاریخ کو آپ نے رقم ادھار لی، اس ادھار کے خلاف آپ نے کتنی رقم اس کو واپس کی، کس کس کے سامنے واپس کی، کس کے سامنے رقم لی تھی، یہ تمام چیزوں پہ آپ نے گواہان بھی ساتھ ساتھ بیان کرنے ہیں۔
اور اگر ہو سکے اس کا آپ کے پاس تحریری ثبوت ہو تو آپ جو کھاتہ بناتے ہیں، جو کاپی بناتے ہیں، جس کا رجسٹر بناتے ہیں، جس کے اندر آپ پیسے لینے کی تاریخ، دینے کی تاریخ، وہ تمام تر ساتھ ساتھ لکھنا شروع کر دیں اور ساتھ سگنیچر کروانا شروع کر دیں کہ اب اتنی رقم وصول ہو چکی ہے، اتنی رقم وصول ہو چکی ہے، تو یہ ایک ایسا کام ہوگا جو آپ کے لیے ملزم کو، آپ کے لیے بہت سود مند ہوگا، اور ملزم کو جو ہے وہ سزا سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو اگر آپ سود کے کسی لین دین میں پھنس گئے ہیں تو فوری طور پہ آپ کارروائی کروا کے آپ جو ہے سود خور کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں درخواست لکھنے کا طریقہ عرض کر رہا تھا، آپ نے سب سے پہلے تو ایس ایچ او کو اگر درخواست دینی ہے تو ایس ایچ او کو مخاطب کرنا ہے، ایس ڈی پی او کو اپلیکیشن دینی ہے تو ان کو مخاطب کرنا ہے، ڈی پی او کو مخاطب کرنا ہے، جس کو آپ جس فورم پہ اپلیکیشن سبمٹ کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے ان کو مخاطب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ڈیٹ، ٹائم، پلیس، تاریخ، وقت، وقوع کو آپ نے بالکل نہیں بھولنا، یہ آپ نے اپنی اپلیکیشن میں ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سارے تفصیل واقعات کہ آپ نے کس کے سامنے پیسے لیے، کس کے سامنے آپ نے پیسے دیے، واپس آپ نے کتنے پیسے واپس کیے، سود کل زر کے خلاف کتنا سود ادا کر چکے ہیں۔ ملزم کی شہرت جو ہے وہ ایک سود خور کی شہرت ہے، علاقے کے لوگ پھر ان گواہوں سے آپ نے ثابت بھی کرنا ہے اپنی شہادت کے ذریعے، تو آپ نے اس کے اندر اپنے آئی وٹنس کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو یوں آپ نے جو ہے آخر میں اپنا نام لکھ دینا ہے اور وہ آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کروا دینی ہے، اور یہی آپ کی اپلیکیشن ایف آئی آر میں تبدیل ہو جانی ہے۔ یاد رکھیے یہ ایف آئی آر کرمنل لا کا بیسک کنٹینٹ ہوتا ہے، بیسک سٹون ہوتا ہے، اس کے اوپر ساری کرمنل ٹرائل کی جو ہے وہ عمارت کھڑی ہونی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایف آئی آر سے پہلے جو آپ درخواست لکھتے ہیں اس کو سوچ سمجھ کر لکھنی چاہیے، پورے واقعات کے ساتھ لکھنی چاہیے تاکہ کوئی کمی بیشی اس کے اندر نہ رہ جائے۔ امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت